بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں آپ لوگوں کو خاص کی تعریف اور علی الانفراد کا مطلب سمجھایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں آپ کو خاص کی اقسام بیان کریں گے اور بتلائیں گے۔ سب سے پہلے ہم خاص کی تعریف لوٹا دیتے ہیں کہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو تنہا اور اکیلے متعین معنی، متعین ذات، متعین شخص کے لیے بنایا گیا ہو۔ جیسے بیاض سفید کے معنی بتلانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ایک ہی معنی کو بتلا رہا ہے، 2 3 معنی یعنی پیلا، نیلا، ہرا نہیں بتلا رہا ہے، صرف ایک متعین معنی سفید کو بتلا رہا ہے۔ اسی طرح خالد ایک متعین ذات اور شخص کا نام ہے۔ خالد سے 2 3 افراد مراد نہیں ہے، صرف خالد ہی ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم مصنف کی عبارت کو سمجھ لیتے ہیں۔ كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ ترجمہ ہے، جیسے ہمارا قول فی تخصیص الفرد، تخصیص الفرد میں زید ہے، وفی تخصیص النوع اور تخصیص النوع میں رجل ہے، اور وفی تخصیص الجنس، تخصیص الجنس میں انسان ہے۔ کقولنا کا جیسے، قولنا ہمارا قول، ہمارا کہنا، فی تخصیص الفرد، تخصیص الفرد میں زید ہے، تخصیص النوع میں رجل ہے، اور تخصیص الجنس میں انسان ہے۔ جیسے ہمارا قول تخصیص الفرد میں زید، تخصیص النوع میں رجل اور تخصیص الجنس میں انسان ہے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے خاص کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 تخصیص الفرد، نمبر 2 تخصیص النوع، نمبر 3 تخصیص الجنس۔ پہلے ان کا لفظی معنی سمجھ لے۔ تخصیص الفرد کا معنی فرد کی تخصیص، فرد کو خاص کرنا۔ تخصیص النوع کا معنی نوع کی تخصیص، نوع کو خاص کرنا۔ تخصیص الجنس، جنس کی تخصیص، جنس کو خاص کرنا۔ عزیز طلباء، نوع اور جنس کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ان دونوں کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد خاص کی تینوں اقسام کو بالترتیب ترتیب وار سمجھیں گے۔ اہل اصول نوع کی یہ تعریف کرتے ہیں، ہوا مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض کالرجل والمرأة۔ ہوا مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض کالرجل والمرأة۔ نوع وہ ہے جو ایسے بہت سے افراد پر بولی جائے جن کی غرض اور مقصد ایک ہو، جیسے الرجل یعنی مرد، اس کے افراد
بہت سارے ہیں، خالد، راشد، اسلم، زید، سمیر، اور تمام مرد کی پیدائش کی غرض ایک ہے۔ وہ غرض اور مقصد یہ ہے کہ مرد نبی ہو، امام ہو، حدود و قصاص میں گواہ بنے، جمعہ اور عیدین قائم کرنے والا ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو۔ نوع کی دوسری مثال المرأہ یعنی عورت۔ اس کے بہت سارے افراد ہیں، خالدہ، راشدہ، عائشہ، فاطمہ، رضیہ، زینب۔ اور عورت کے پیدائش کی غرض اور مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے فراش ہو، بچے پیدا کرے، اندرون خانہ کا نظم و نسق چلائے۔ عزیز طلبہ، یہ دونوں مثالیں نوع کی ہے۔ رجل ایک الگ نوع ہے، المرأۃ ایک الگ نوع ہے، کیونکہ دونوں کے پیدائش کی غرض الگ الگ ہے۔ نمبر 2، جنس۔ اصولیین جنس کی یہ تعریف کرتے ہیں، ہوا مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض کالانسان۔ اصولیین جنس کی یہ تعریف کرتے ہوا مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض کالانسان۔ جنس وہ ہے جو ایسے بہت سے افراد پر بولی جائے جن کی اغراض اور مقاصد مختلف ہو، جیسے انسان۔ انسان کے افراد رجل و امرأۃ ہیں، یعنی مرد اور عورت ہے۔ انسان میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے۔ مرد حضرات کے پیدائش کی غرض اور مقصد الگ ہے، اور عورتوں کے پیدائش کی غرض اور مقصد الگ ہے۔ تو بھائیوں، یہ ہوئی جنس کی تعریف، شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم خاص کی تینوں قسموں کو بالترتیب سمجھ لیتے ہیں۔ تخصیص الفرد۔ نمبر 1، تخصیص الفرد، اس کو خاص فردی بھی کہتے ہیں۔ تخصیص الفرد، خاص فردی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی معلوم ایک ہو اور خارج میں اس کا فرد بھی ایک ہو، جیسے زید، اس کا معنی اور فرد دونوں ایک ہے۔ زید کا لفظ جس وضع میں، جس شخصیت کے لیے وضع ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تخصیص الفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی معلوم ایک ہو اور خارج میں اس کا فرد بھی ایک ہو، جیسے زید یا خالد، اس کا معنی اور فرد دونوں ایک ہے۔ خالد کا لفظ جس وضع میں، جس شخصیت کے لیے وضع ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تخصیص نمبر 2، تخصیص النوع، اس کو خاص نوعی بھی کہتے ہیں۔ خاص نوعی یا تخصیص النوع، خاص کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا معنی نوعی تنہا طور پر معلوم ہو۔ خاص کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا معنی نوعی تنہا طور پر معلوم ہو، لیکن اس کے افراد خارج میں متعدد ہو۔ معنی نوعی کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے معنی کی غرض اور مقصد اس کے تمام افراد میں متحد ہو، جیسے رجل۔ خاص نوعی ہے، تخصیص النوع ہے، تخصیص النوع کی ایک قسم ہے، اس کا معنی معلوم اور ایک ہے، لیکن اس کے افراد خارج میں متعدد ہے۔ راشد، خالد، زید، عمر، بکر، اور اس کے معنی کی غرض اس کے خارجی تمام افراد میں متحد ہے کہ اس کا ہر فرد حاکم بن سکتا ہے،
حدود و قصاص میں گواہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح المرأۃ تخصیص النوع کی دوسری مثال ہے، خاص نوعی ہے کہ اس کا معنی ایک ہے لیکن خارج میں اس کے افراد بہت سارے ہیں، اور اس کے معنی کی غرض بھی اس کے تمام افراد میں متحد ہو کر پائی جاتی ہے کہ عورت کا جو بھی فرد ہو اس کی غرض یہ ہے کہ وہ مرد کی فراش ہو، بچے جنے اور ان کی پرورش کرے اور گھر کا نظام سنبھالے۔ عزیز طلبہ، عورت نبی، امام یا خلیفہ نہیں بن سکتی، حدود و قصاص میں گواہ نہیں بن سکتی، اور مرد حضرات نبی، امام، خلیفہ بن سکتے ہیں، حدود قصاص میں گواہ بن سکتے ہیں۔ اس بنا پر رجل ایک نوع ہے اور مرأۃ ایک الگ نوع ہے۔ تیسری قسم تخصیص الجنس، جس کو خاص سے جنسی بھی کہا جاتا ہے۔ تخصیص الجنس اور خاص سے جنس کی تعریف یہ ہے، تخصیص الجنس خاص کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا معنی جنسی تنہا طور پر معلوم ہو، جس کا معنی جنسی تنہا طور پر معلوم ہو لیکن خارج میں اس کے افراد متعدد ہو۔ معنی جنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کی غرض اس کے افراد میں مختلف ہو۔ جیسے انسان تخصیص الجنس ہے، خاص سے جنس ہے، اس کا معنی معلوم اور ایک ہے اور اس کے افراد خارج میں بہت سارے ہیں، لیکن انسان کے معنی کی غرض اس کے افراد میں مختلف ہے۔ اس کے افراد میں سے مرد امام اور حاکم بن سکتا ہے، قصاص و حدود میں گواہ بن سکتا ہے، اور انسان اور اس کے افراد میں سے عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو خاص کی تینوں اقسام تخصیص الفرد، تخصیص النوع، تخصیص الجنس سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔